السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم یہ جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ان کے والد محترم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ مولوی ملامتی فرقہ ہے، مولوی ملامتی فرقہ ہے، یعنی مولوی کا تعلق اس طبقے سے ہے یہ جو بھی کر لے اس پہ ملامت ہوگی، اچھا کھا لے، اچھا پہن لے، اچھی سواری لے لے کہ دیکھو جی مولوی بھی گاڑی پہ، مولوی بھی لینڈ کروزر پہ، مولوی بھی جہاز کا سفر، اور اگر یہ سادگی اختیار کرے دیکھو جی مولوی ابھی تک سائیکل پہ چل رہا ہے، کوئی بیچارے کے کپڑے پرانے ہوں دیکھو جی ان کے تو یہی حال ہوتا ہے ان کا۔ تو خلاصہ یہ ہے یہ جو بھی کرے گا اس پہ ملامت ہی ہوگی۔ آج کل چھوٹے چھوٹے لوگ جن کی اپنی تعلیم بھی معمولی سی ہوتی ہے، برائے نام سی ہوتی ہے، اور اچھے خاصے مفتیان کرام جنہوں نے 20 سال لگا کے علم حاصل کیا ہوتا ہے، انہیں منہ پہ کہہ دیتے ہیں کہ یار آپ نے معاشیات نہیں پڑھی، آپ نے ٹیکنالوجی کا علم حاصل نہیں کیا، آپ نے فلاں نہیں کیا، تو ان سب سوالوں کا ایک ہی جواب ہے کہ صاحب مولوی ملامتی فرقہ ہے۔ ان سے پوچھئے جناب نے یا جناب کے صاحبزادگان نے علم کتنا سیکھا ہے؟ انہیں سورہ کافرون آتی ہے، سورہ نبا آتی ہے، سورہ اخلاص کا پس منظر معلوم ہے، سورہ کہف نے کیا کہا ہے، سورہ یوسف کا پس منظر کیا تھا؟ نہیں۔ تو اس واسطے ہمارے علماء کرام کو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، اور قرآن کریم نے صدیوں پہلے، ہزارہ سال پہلے جب سے اللہ ہے تب سے قرآن ہے، یہ کہہ دیا تھا لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، کہ اللہ والے کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے جس کے الفاظ مختلف ہیں، لا یضرہم من خذلہم، اس قسم کے اور الفاظ بھی ہیں کہ جو انہیں نقصان پہنچانا چاہیں گے، جو انہیں ملامت کرنا چاہیں گے، انہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ لہٰذا میں تو یہی کہا کرتا ہوں اپنے دوستوں کو، علماء کرام کو، کہ دیکھیے آپ جو کام کر رہے ہیں وراثت نبوت میں کر رہے ہیں، اور مخالفت ہر نبی کی ہوئی ہے، برا بھلا ہر نبی کو کہا گیا ہے۔ تو اگر کوئی آپ کی مخالفت کرتا ہے، آپ پہ ملامت کرتا ہے، تو سنیے، شوق سے سنیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جب اس قسم کی ایذائیں زیادہ ہو جاتی تو آپ کی زبان مبارک پہ یہ جملہ آ جاتا جو صحیح بخاری میں ہے، رحم اللہ موسیٰ قد اوذی باکثر من ھذا فصبر، اللہ تعالیٰ موسیٰ پہ رحم فرمائے، انہیں اس سے بڑھ کے ایذا دی گئی تو انہوں نے صبر کیا۔ تو لہٰذا یہ ملامتی فرقہ ہونا ہے، یہ خوشحال طبقے میں چلا جائے، کوئی اپنا بزنس کر لے، کوئی اپنی فیکٹری دکان لگا لے، لو جی مولوی کا کیا کام، کوئی بیچارہ مسجد کی تنخواہ پہ گزارا کرے تو گزارا ہوتا نہیں۔ آج کل یہ صورتحال ہے کہ جو حکومت کی طرف سے 25,000 روپے ماہانہ دیا جا رہا ہے، ہم تو ہمارے اکابر اس حق میں بھی نہیں ہیں کہ حکومت سے اس طرح لینا ہمارے اکابرین کی نظر میں یہ درست نہیں ہے، اس کا نقصان ہی ہوتا ہے، کیونکہ حکومت جس سے لیتی ہے تو بہرحال وہ جس کو دیتی ہے تو اللہ واسطے کا نہیں دیتی، اس سے کچھ نہ کچھ کام تو لیتی ہے۔ تو اس واسطے ہمارے اکابرین کا یہی فیصلہ ہے کہ یہ نہیں لینے چاہیے۔ لیکن جو لوگ لے رہے ہیں تو وہاں یہ ہو رہا ہے کہ مسجد کی انتظامیہ نے ان کی تنخواہیں بند کر دی، کہا بیٹا یہی لو، اب یہی ملے گا۔ یہ بعض جگہوں پہ ایسے ہے کہ انتظامیہ خود اپنے نام سے لے رہی ہے یا اس کو مسجد کے چندے میں استعمال کر رہی ہے۔ اب دیکھیے یعنی اتنا بھی برداشت نہیں ہے اس بیچارے کو تنخواہ سے ہٹ کے ایک الاؤنس گورنمنٹ دے رہی ہے وہی اس کے گلے میں چلا جائے، اس سے اپنے بچوں کے کپڑے خرید لے، اپنا کھانا پینا اچھا کر لے۔ تو خلاصہ یہ ہے اس بیچارے کی کوئی اچھائی قبول نہیں ہے، کوئی خوبی قبول نہیں ہے۔ سنتے جائیے، صبر کرتے جائیے، اور اللہ تعالیٰ سے لو لگاتے جائیے،
اپنے اعمال پہ بھی اجر ملے گا، اور ان چیزوں پر بھی شاید کہ اس سے بڑھ کے اجر ملے۔ اور بعض وہ لوگ جن کی یہ فیلڈ نہیں ہے، جن کی یہ لائن نہیں ہے، وہ بھی اس میں تبصرے کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی میڈیکل سائنس میں پرائمری پاس بولتا ہے، کبھی انجینئر کے حوالے سے اس قسم کے میٹرک پاس بولتے ہیں۔ آج ہر چھوٹا ہر بڑا، بڑے بڑے علماء مفتی جن کی زندگی علم پڑھنے پڑھانے پہ لگ گئی، ان کے بارے میں تبصرے سوشل میڈیا کا طوفان برپا ہے۔ یہ بھی ایسی چیز ہے جس نے حدیث پاک میں شعر کے بارے میں فرمایا کہ شعر ایک کلام ہے، اس کا اچھا اچھا ہے، اس کا برا برا ہے، حسن و قبح قبیح۔ تو سوشل میڈیا بھی ایسا ہے کہ اس کی اچھائی بھی ہے، لیکن وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، یہ بات بھی ہے۔ کم لوگ ہیں جو اس کی اچھائی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وگرنہ اکثر تو اس سے بے راہ روی کا شکار ہی ہوتے ہیں۔ بہرحال اس میں ہمارے علماء کرام کے لیے صبر کا پہلو ہے کہ صبر کرتے رہیے۔ حضور نے انصار سے فرمایا تھا اصبروا حتی تلقونی علی الحوض، صبر کرتے رہنا، تمہاری میری حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی۔ تو اسی یقین سے، اسی تصور سے دین کی دعوت دیتے ہوئے کوئی مشکلات آئیں، کوئی لوگوں کی باتیں سننی پڑیں، تو خندہ پیشانی سے سنتے جائیے اور حضور کے حوض کوثر کا تصور کرتے جائیے۔ اللہ تعالیٰ سے لو لگانے میں اس کو ذریعہ بنائیے۔ ملامت کرنے والے تو نہیں رکیں گے، لیکن ہم نے بھی اپنا کام نہیں رکنا۔ پھر ہمیں متنبی کا وہ شعر یاد ہونا چاہیے، وہ تو اپنے محبوب کے بارے میں کہتا ہے عزل العوازل حول قلب التائہ وهو الاحبۃ منہ فی سودائہ، کہ ملامت کرنے والوں کی ملامت دل کے اوپر اوپر گھومتی رہتی ہے، اور جس محبوب کے وجہ سے ملامت کرتے ہو وہ تو دل کے اندر رچی بسی ہوئی ہے، تو وہ محبت جو دل کے اندر ہے، وہ ملامت اس کو کیسے متاثر کر سکتی ہے جو دل کے اوپر اوپر ہوتی ہے۔ تو ان کی ملامتوں کو دل پہ نہ لیجئے، ان کی ملامتوں کا اثر نہ لیجئے، اس کو اللہ کے قرب کا اور ذریعہ بنائیے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ملامت کرنے والوں کو بھی سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔